اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں کو ڈرنا چاہیے، بعد آنا چاہیے اللہ رسول کی مخالفت سے۔ آج ہر بندہ یہی کہتا ہے آخر اس کام میں حرج کیا ہے؟ جب کوئی انسان بدعت کرتا ہے اس کو بدعت سے روکا جائے، خرافات سے اس کو روکا جائے، انسان یہی جملہ کہتا ہوا نظر آتا ہے آخر اس کام میں قباحت کیا ہے؟ صحیح البخاری کتاب النکاح میں حدیث ہے، 3 صحابی اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آئے اور تینوں نے اللہ کے نبی کی نماز روزہ سارے معاملات پوچھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں ساری رات قیام کروں گا، ایک نے کہا سارا دن روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا۔ یہ ارادے کر کے چلے گئے، اللہ کے نبی آئے، آپ کو بتایا گیا اور آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم وہی ہو نا جو فلاں فلاں باتیں میرے گھر میں کر کے آئے ہو۔ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ اور فرمایا کہ اصوم و افطر، میں نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ اور فرمایا کہ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، اور میں خواتین سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ خبردار تم نے یہ عزم کیا تھا۔ ان تینوں نے کون سا کوئی گناہ کا ارادہ کیا تھا؟ نماز، روزہ، عبادات کا انہوں نے سارا پروگرام بنایا تھا، لیکن آپ نے ان کو سختی سے منع فرما دیا، کیونکہ یہ طرز عمل رسول اللہ سے ثابت نہیں تھا۔ اگرچہ یہ چیزیں فی نفسی خیر پر مبنی ہیں، لیکن اس کی جو کیفیت وہ لوگ اختیار کر رہے تھے وہ رسول اللہ کے عمل سے ثابت نہیں تھی، وہ اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ اس میں حرج ہے، جس کو آج معاشرہ حرج نہیں سمجھتا۔ آج ہر بندہ منمانی کی رسمیں، رسومات، رواج، کھانے پکانے، منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت اس طرح لوگ ہیں، وہ ایک مسجد کے اندر جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، حلقہ بناتے ہیں، ایک شخص ان میں کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ لوگوں 100 بار اللہ اکبر کہو، لوگ 100 بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے 100 بار لا الہ الا اللہ کہو، لوگ 100 بار لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے 100 بار سبحان اللہ کہو، لوگ 100 بار سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ کیفیت آپ نے بتائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امت محمد، کیا ہلاکت نے اتنی جلد تمہیں پا لیا؟ یہ ہلاکت تم نے کہاں سے اختیار کر لی؟ ہلاکت نے تمہیں جلد یہ کہاں سے پا لیا؟ ابھی اللہ کے نبی کو فوت ہوئے کوئی عرصہ نہیں گزرا، وہ برتن ابھی نہیں ٹوٹے، وہ کپڑے ابھی تک بسیدہ نہیں ہوئے، ابھی زمانہ دور نہیں گیا کہ تم لوگوں نے خرافات، بدعات ایجاد کر لی۔ سنن دارمی کے اندر یہ آپ کا یہ قول موجود ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے ہلاکت تمہیں کہاں، جلدی تمہیں کیسے ہلاکت نے پا لیا؟ یہ طریقہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ ذکر و اذکار کی لمٹ یا ذکر و اذکار کا طریقہ جو تم نے اپنا لیا ہے، یہ حلقے بنا کے، گروہ بنا کے اور کنکریاں اٹھا کے جو تم نے کیفیت اپنا لی ہے، یہ ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے یہ طریقہ۔ صحابہ کرام تھوڑا سا بھی دین میں اضافہ اور تھوڑی سی بھی کمی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ جامع ترمذی کے اندر حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بغل میں ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کو چھینک آتی ہے، اس پر وہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ وہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی۔ اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے الحمدللہ، جب تمہیں چھینک آئے تو چھینک پر تم لوگوں نے الحمدللہ کہنا ہے، والسلام علی رسول اللہ کے الفاظ نہیں کہہ سکتے۔ اتنا تھا اضافہ بھی صحابہ برداشت نہیں کرتے۔ اور ایک اور آپ کے سامنے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، حضرت میں احرام کہاں سے باندھوں؟ آپ نے فرمایا ذوالحلیفہ سے باندھو۔ اس نے کہا میرے چاہت ہے
میں قبر مصطفیٰ سے جا کے احرام باندھوں؟ آپ نے فرمایا ایسا نہ کریں کہ میں تجھ پر فتنے سے ڈرتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت اس میں کیا حرج ہے، نبی کی قبر سے اگر احرام باندھا جائے تو کیا بات ہے، یہ تو بڑی فضیلت والی بات ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي، اللہ کے نبی کے طریقے پر نہ بڑھو، تم اگر اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو تو مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح عظیم صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، کیا دیکھتے ہیں ایک آدمی کو کہ عید گاہ کے اندر وہ آدمی نوافل ادا کر رہا ہے۔ ابن عباس نے دیکھا رضی اللہ عنہما کہ بندہ عید سے پہلے نفل پڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی عید کی نماز سے پہلے کوئی نوافل یا کوئی نفل نماز ثابت نہیں ہے، نہ عید کی نماز سے پہلے نہ بعد۔ اس نے کہا کہ نماز پڑھنے پر مجھے کوئی عذاب یا سزا اللہ نہیں دے گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو مخالفت رسول کی وجہ سے اللہ تجھے ضرور عذاب دے گا، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ بدعات سے ہم کو بچائے۔ دین وہی ہے جو قرآن میں آ گیا، جو مصطفیٰ کے سینے پر آ گیا، اب اس میں نہ کمی جائز ہے نہ اضافہ جائز ہے۔ آج رجب کا مہینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو، کوئی مہینہ ہو، مسلمان خرافات و بدعات سے پیچھے نہیں رہتے۔ اللہ بدعت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔